وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام. صلوات عليكم خداوند تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ جن مومنین نے اس مجلس کا یا ان مجالس کا انعقاد کیا ہے، خداوند تعالی کی اس عبادت کو، کی اس کوشش کو، انتظام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ جن مومنین نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں ان کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پاکستان میں، دنیا بھر میں جہاں جہاں مومنین امام حسین علیہ السلام کا غم منا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری دینی دنیاوی حاجات کو پورا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا جو مومنین بے روزگار ہیں انہیں روزگار عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نبینا عطا فرما، جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں انہیں جوارح میں معصومین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا مراج احسان قائد ملت جعفریہ اور مجتہدین کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما۔ بار الہ اپنی آخری حجت کا ظہور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بلند آواز سے صلوات پڑھنا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ سورہ آل عمران کی اس آیت کے ضمن میں کچھ مختصر گزارشات جو آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی رہی، اور ان گزارشات کا بنیادی مقصد، بنیادی ہدف یہی تھا کہ کسی طرح سے ہم اسلام کی حقیقی تعبیر کو سمجھ سکیں، چونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ تمہارے اعمال کو، تمہارے تمام کے تمام امور کو اسی دین اسلام کی بنیاد پر ہم پرکھیں گے۔ اگر تمہارے اعمال، تمہارا دین، تمہارا کردار اللہ کے اسلام کے ساتھ سازگار ہوا تو ہم قبول کر کے جنت دے دیں گے، اور اگر اسلام کے ساتھ سازگار نہیں ہوا تو اس کا معاملہ دوسرا ہوگا۔ اس حقیقی تعبیر کی تلاش کے لیے مختلف راستے، مختلف طریقے احادیث کی روشنی میں، قرآن مجید کی روشنی میں مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کیے جاتے رہے۔ آج اس گفتگو کو تمام کرنا ہے۔ آج کی شب عاشور ہے۔ عام طور پر فضائل نہیں بیان کیے جاتے، لیکن چونکہ اپنی گفتگو کو سمیٹنا ہے، اگر آپ لوگوں کی توجہات رہی تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا جلد از جلد ان تمام چیزوں کو سمیٹ کر، اور کل جو وعدہ کیا تھا کہ کربلا کی جنگ کا ایک مختصر سا نقشہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، تو بلند آواز سے صلوات پڑھیں تاکہ میں اپنی رائے ظاہر کروں۔ اگر ایک سادہ مسلمان، ایک عام مسلمان اسلام کی حقیقی تعبیر تلاش کرنا چاہے تو اور کوئی لمبے چوڑے فلسفے میں نہ بھی مبتلا ہو تو کم از کم اس کی کوشش یہ ہوگی کہ میں کوئی ایسا آدمی تلاش کروں، کوئی ایسی شخصیت تلاش کروں جس کے پیچھے چل کر میں اپنے اعمال انجام دوں جو کم از کم خداوند متعال کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل پیرا ہے، اس کے کردار میں اور قرآن مجید کے احکام میں، اس کے کردار میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں کوئی فرق نہ ہو، وہ نمونہ کامل ہو اللہ کی کتاب کا اور سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو یہ ایک عام مسلمان کی خواہش ہے کہ اس کے علاوہ میں کسی سے دین نہیں لوں، یعنی مطابقت ہونی چاہیے۔ اگر مطابقت نہیں ہوگی تو عام آدمی پریشان ہو جائے گا، رک جائے گا کہ ایسے افراد سے دین نہیں لینا چاہیے۔ یہ بھی ایک وسیع موضوع ہے، میں صرف اور صرف ایک نمونے کے طور پر عرض کر رہا ہوں
کہ اللہ کی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں سب سے پہلی چیز جو نظر آتی ہے وہ توحید ہے. توحید اور شرک کا مسئلہ ایسا ہے کہ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا تو آغاز دعوت ہی اس مقام سے تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یعنی لا الہ الا اللہ کہو اور فلاح پا جاؤ. یعنی دعوت کا آغاز، قرآنی پیغام کا آغاز توحید سے ہے، شرک سے بچنے کی طرف دعوت دی گئی ہے. تو اگر باقی تعلیمات کو ایک طرف رہنے دیں اور صرف اسی ایک تعلیم کی طرف توجہ کریں کہ ہم کسی ایسے فرد کی اتباع کریں گے، کسی ایسے فرد سے اسلام کی حقیقی تعلیم کو لیں گے جو توحید اور شرک کے مسائل میں اللہ کی کتاب کے مطابق اور مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق عمل کرتا ہوگا. تھک کر تو سماعت نہیں فرما رہے ہیں، کوئی زیادہ گہرا کوئی علمی مطلب تو نہیں ہے نا، بڑی سادہ سی بات ہے کہ بھئی ہم تو صرف اسی سے اللہ کی تعلیمات کو، قرآن کی تعلیمات کو لیں گے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہوگا. اچھا، یہی ایک مثال ہم نے آپ کے سامنے عرض کی توحید اور شرک کے حوالے سے، توحید کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت. اگر بات واضح نہیں ہو رہی، میں اپنے جوان دوستوں کے لیے ایک مثال کا سہارا لوں گا، چونکہ مثال کے ذریعے سے بات زیادہ گہرائی تک جاتی ہے. ایک سوال ہے، اسی کے ضمن میں مثال بھی ہے کہ یہ جو دوست یا بعض احباب سگریٹ پیتے ہیں، جنہیں یہاں عام طور پر سگاری کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں کس فرد کو سگاری کہا جائے گا؟ اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ یار یہ جو افراد سگریٹ پیتے ہیں ان کی کیا علامت ہے، یا کس بنیاد پر کسی فرد کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سگاری ہے، سگریٹ پینے والا ہے، اور یہ سگاری نہیں ہے؟ کوئی لمبی چوڑی بحث کی ضرورت نہیں، کہیں گے کہ حضور سادہ سا طریقہ ہے، ہم تو فوراً پہچان جاتے ہیں. پہچاننے کے مختلف طریقے ہیں. عام طور پر ہمارے مجمع کے اندر پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی کچھ افراد کھانا کھا کے بے چینی کا اظہار کریں تو سمجھ جائیں وہ تمام کے تمام لوگ سگاری ہیں. لیکن اس سے ہٹ کر ایک سادہ طریقہ، ایک اصول جو ہے وہ یہی ہے کہ اگر کوئی شخص حال میں سگریٹ پی رہا ہو، یعنی اس وقت سگریٹ پینے والا ہو، اگر بات واضح نہیں ہے میں الفاظ کو تبدیل کرتا ہوں. اچھا یہ بتائیں کہ جس فرد نے، جس جوان نے، جس بزرگ نے ابھی تک سگریٹ پینا شروع نہیں کی، کیا کسی مرحلے پر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ سگاری ہے؟ نہیں کہہ سکتے. اس نے تو بیچارے نے ابھی تک ہاتھ ہی نہیں لگایا سگریٹ کو، تو اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں سگاری؟ اچھا اگر کوئی ایسا شخص کہ جس نے ایک عرصے تک سگریٹ پی ہو، 2 سال 4 سال 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال سگریٹ پی ہو اور اس کے بعد سگریٹ چھوڑ دی ہو، اور واقعاً چھوڑ دی ہو، اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ سگاری ہے؟ اس کو بھی نہیں کہہ سکتے، اس نے چھوڑ دی. اچھا جو سگریٹ پی رہا ہے، اب سگریٹ پینے والوں کی مختلف کیٹیگریز ہیں. کچھ افراد ایسے ہیں کہ جو صرف چھٹی والے دن سگریٹ پیتے ہیں، یعنی چھٹی ہوتی ہے، گھر کے اندر ہوتے ہیں تو اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں. کچھ افراد ایسے ہیں کہ جو دن میں 2 ڈبیاں پی جاتے ہیں. دیکھیں ہوں گے آپ نے چین اسموکر، ایک سگریٹ بجھتی نہیں ہے دوسری سگریٹ لگا لیتے ہیں، اپنی صحت کی کوئی پرواہ نہیں. کچھ افراد ایسے ہیں کہ جو صبح دن کے وقت سگریٹ پیتے ہیں، رات کو آرام کرتے ہیں. کچھ ایسے بھی ہیں جو صرف رات کو سگریٹ پیتے ہیں، دن میں نہیں پیتے. کچھ ایسے ہیں کہ جو پورے دن میں صرف اور صرف ایک سگریٹ پیتے ہیں. کچھ افراد ایسے ہیں جو صرف مانگ کر سگریٹ پیتے ہیں. تھک کر تو سماعت نہیں کر رہے، توجہ ہے. یعنی یہ جتنے بھی افراد ہیں، کوئی چاہے مانگ کر سگریٹ پیے، سارا دن میں ایک سگریٹ پیے، 10 سگریٹ پیے، پوری ڈبی پیے، چین اسموکر ہو، 2 ڈبیاں پیے، کسی بھی حالت میں پیے، ہفتے میں ایک دن سگریٹ پیے، اس کو تو کہہ سکتے ہیں نا. اس کو تو کہا جائے گا نا کہ ہاں یہ سگاری ہے، چاہے ہفتے میں ایک دن پیتا ہے، چاہے ہفتے میں 2 کش لگاتا ہے. یہ ایک سادہ سا اصول ہے ہمیں یہ دیکھنے کے لیے کہ کون سا شخص سگاری ہے. کسی بھی عادت کو، کسی بھی صفت کو جاننے کا یہ سادہ سا طریقہ ہے کہ اس میں مبتلا ہو.
اچھا اب یہ شرک کے بارے میں بتائیں آپ. ہم نے یہی کہا تھا نا کہ ہم کسی ایسے کی پیروی کریں گے, کسی ایسے کی اتباع کریں گے کہ جس کے اندر شرک نہ پایا جاتا ہو, توحید کا پیرو ہو اور شرک بالکل نہ پایا جاتا ہو. تو اب سوال یہ ہے کہ جنہوں نے زندگی بھر کبھی بھی شرک کا ارتکاب نہ کیا ہو اور پوری عالم اسلام یہ کہنے پر مجبور ہو کہ وجہ اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ کبھی بت کے سامنے نہیں جھکے, ایسی شخصیت کو صرف مشرک نہیں کہہ سکتے نا. یہ ایک اچھا کوئی ایسا آدمی ہو جو 30-40 سال تک شرک میں مبتلا رہا ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے بعد ایمان لے آیا ہو, اس کو مشرک کہہ سکتے ہیں؟ نہیں, اس میں شرک چھوڑ دیا ہے. ایک مرتبہ صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا سا اگر آگے تشریف لے آئیں تو بات والوں کے لیے مشکل نہیں ہوگی. ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھو محمد و آل نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, بابا بلند سلوات. تو مشرک وہی ہوگا کہ جو اس وقت شرک میں مبتلا ہو. اچھا اگر کوئی شخص صرف اور صرف عبادت کے وقت شرک کرتا ہو, باقی سارا دن پاک رہتا ہو, تو آپ کیا کہیں گے کہ مشرک ہے. اگر کوئی سال میں ایک مرتبہ کسی سفر پہ جاتا ہو اور وہاں کسی بت کی پوجا کرے تو مشرک. مشرک وہ ہوگا کہ جو حال حاضر میں شرک کرے. اگر سارا دن بتوں کے سامنے بیٹھا رہے مشرک. اگر دن میں کسی ایک وقت شرک کا ارتکاب کرے تو مشرک. یہ سادہ سا اصول آپ کے سامنے بیان کر دیا. اچھا ہمیں لینا ہے دین. ہم دین کس سے لیں گے؟ دین اس سے لیں گے کہ جس کے بارے میں ایک لمحے کے لیے بھی شرک کا ارتکاب نظر نہ آئے اس کی حال کی زندگی میں. ہم بالکل چلے جاتے ہیں ان دو راستوں میں سے کسی ایک راستے پر آنکھ بند کر کے جو چند دن سے عرض کر رہا ہوں. ایک طرف اہل بیت ہے, ایک طرف سنت ہے. سنت بھی وہ جو اصحاب کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی طرف سے آئے. میں حاضر تھا دین لینے کے لیے, میں حاضر تھا عمل کرنے کے لیے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض افراد کے بارے میں کہا, توجہ چاہ رہا ہوں, بعض افراد کے بارے میں کہا الشرک فیکم اخفی من دبیب النمل. اے میرے ساتھیو, تم میں سے بعض افراد ایسے ہیں کہ ان کے بدن میں شرک ایسے چل رہا ہے جیسے چونٹی چلتی ہے. تو اپنے ایمان سے بتائیں کہ ایسے افراد جن میں چونٹی کی مقدار میں ہی شرک ہو دین لینے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ اگر نہیں ہوں گے تو بلند آواز سے صلوات پڑھیں گے. پتہ چلے فیصلہ ہے یہ آپ یہ اہل بیت کے چاہنے والوں کا امتیاز ہے کہ دین کے معاملے میں کتنے حساس ہیں کہ اگر چونٹی کی مقدار میں بھی کسی میں شرک نظر آ جاتا ہے تو اپنا رخ موڑ لیتے ہیں کہ نہیں, اس دروازے پہ ہم نہیں جھکیں گے. اللہ سے دین لینا ہے, رسول سے دین لینا ہے تو کتنی احتیاط کی جا رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اہل بیت کے دروازے پر جانے کے لیے کتنی احتیاط کر رہے ہیں کہ ایسے شخص سے لیں گے کہ جس کے پاس جنت کی ضمانت ہو, ایسے افراد سے لیں گے جن کا عمل قرآن کے مطابق ہو, ایسے افراد سے لیں گے. کتنی ہی صفات ہیں جو ہم گزشتہ چند ایام سے بیان کرتے چلے آئے ہیں. کتنی اچھی عادت ہے اہل بیت کے ماننے والوں کی کہ دین کو کسی معمولی طریقے سے نہیں لے رہے. بس ایک سوال اور آپ لوگوں سے پوچھتا ہوا اور اپنے اصلی موضوع کی طرف بڑھوں گا. اچھا اگر اہل بیت سے دین لینا ہو تو تب بھی اس قسم کے اصولوں کی پاسداری کریں گے, تب بھی یہ دیکھیں گے کہ دین ہم کسی ایسے سے لیں گے کہ من کان من الفقهاء صائما لنفسه محافظا لدینه مخالفا لہوا ہو, اور ان صفات کا حامل ہوگا یا جو ایرا میرا
منبر پر آ کر الٹی سیدھی باتیں کرے گا اس سے بھی دین لے لیں گے. اتنی خاموشی سے سن رہے ہیں, مجھے لگ رہا ہے کہ لے لیں گے. صلوات پڑھیں محمد بھائی. ہم نے اہل بیت سے جب دین لینا تھا تو کتنی پابندی تھی, کتنی احتیاط یہاں پہ لگے ہوئے تھے کہ اب اہل بیت سے لیں یا اصحاب سے لیں, اہل بیت کے دروازے پر جائیں یا سنت کی طرف جائیں. تو ہر مرحلے پر رک رہے تھے, ایک ایک مقام پر ایک ایک منزل پر رک کر سوچ رہے تھے کہ اہل بیت کی طرف جائیں یا اس طرف جائیں. لیکن جب اہل بیت سے دین لینے کا مرحلہ آیا تو ہر وہ شخص جس کا جو دین کیا وہ آ کر بیان کرتا ہے اور ہم لے لیتے. نہیں, اہل بیت کے مرحلے میں اس سے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. دیکھیے کہ کوئی شخص اہل بیت کا نام لے کر کیا بیان دے رہا ہے اور ہمیں کیا منتقل کر رہا ہے اور ہمیں کس دین کی تعبیر کی طرف بلا رہا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کل ہم جب خداوند متعال کی بارگاہ میں جائیں تو ہم سے پوچھا جائے کہ تعبیر دین اسلام کی جو حقیقی تعبیر ہے اس سے دور کیوں نکل گئے. جو اہل بیت نے تمہیں دی تھی تم نے ہر اہل بیت سے دین قبول کرنا شروع کر دیا, احتیاط کیوں نہیں. تو خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اسلام کی حقیقی تعبیر, وہ حقیقی تعبیر جو اسلام اللہ رسول اور اہل بیت کی سیرت سے ماخوذ ہو اس پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. بلند آواز سے صلوات علی محمد کل ایمان نعرہ حیدری بآواز بلند صلوات. شب عاشور ہے اور میں نے کل عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ کوشش کروں گا اپنے جوانوں کے لیے, بچوں کے لیے, جو بزرگان ہیں وہ تو اچھی طرح سے بہت اچھے طریقے سے واقعہ کربلا کے تمام جوانب سے آشنا ہیں, لیکن جو ہمارے جوان ہیں, نوجوان ہیں, بعض وہ شاید واقعہ کربلا کو اس طرح سے نہ جانتے ہوں جیسے رونما ہوا. اور عام طور پر محرم کی مجالس میں صرف شہادتیں پڑھ دی جاتی ہیں اور وہ پورا واقعہ یا اس کی مکمل تصویر بیان نہیں کی جاتی. آج کی شب کی مناسبت سے میری کوشش ہوگی کہ اس واقعے کی چند تصویریں یا چند پہلو آپ کے سامنے نمایاں کریں. یہ جو تصور ہے امام حسین علیہ السلام جنگ ہار گئے, یہ کوشش کروں گا کہ آج کے وقت میں جہاں تک پہنچا سکوں, باقی فیصلہ کرنا آپ کا اپنا کام ہے کہ امام حسین علیہ السلام جنگ ہارے یا جنگ جیتے. اب یہ جو میں بیان کروں گا یہ میرے اعتقادات کی بنیاد پر نہیں, تشیع کی مذہبی تفسیر نہیں, بلکہ سادہ سی علم تاریخ کی روشنی میں اس جنگ کا ایک جائزہ ہے کہ حسین ابن علی کیسی جنگ کر رہے ہیں اور ان کے مخالفین, ان کے دشمن کیا جنگ کر رہے ہیں. انتہائی اختصار کے ساتھ بیان کروں گا. عرب کے اندر جب بھی جنگیں ہوا کرتی تھیں, بلاخر عرب جنگجو تھے, انسان کسی بھی فیلڈ میں چلا جائے کچھ نہ کچھ اصولوں کی پاسداری کرتا ہے. اسے اچھا نہیں لگتا چاہے بس ترین آدمی بھی ہو, وہ کچھ اصولوں کی پاسداری کرتا ہے. چور ڈاکو لوٹتے ہیں لوگوں کو, لیکن جب وہ آپس میں مال تقسیم کرنے لگتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ فراڈ نہ کریں, آپس میں کم از کم صاف رہیں. چوری کے اندر بھی کچھ نہ کچھ اصول انہوں نے طے کیے ہوئے ہیں, ڈاکے کے اندر بھی کچھ نہ کچھ اصول طے کیے ہوئے ہیں. تو جنگ ایک اجتماعی عمل ہے, اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ اعلیٰ اقدار ہیں, کچھ لوگ ان اعلیٰ اقدار سے ہٹ جاتے ہیں. تو کربلا کی جنگ کو انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. عرب کے اندر جنگ کرنے کے 3 طریقے تھے. سب سے اعلیٰ جنگ جب 2 لشکر آمنے سامنے آیا کرتے تھے, سب سے اعلیٰ جنگ اس جنگ کو کہا جاتا تھا کہ جس کے اندر ایک بہادر اپنے لشکر سے نکل کے جو درمیان والا حصہ ہوتا تھا, 2 لشکر ہمیشہ آمنے سامنے قرار پاتے تھے, جو درمیان والا حصہ ہوتا تھا وہاں کھڑا ہو کر رقص پڑھتا تھا, اپنا
تعارف کروایا کرتا تھا. اپنا تعارف کروانے کے ساتھ ساتھ مخالف قبیلے سے کہا کرتا تھا کہ اگر کوئی میری شان کے مطابق ہے اس کو بھیجو, یا اگر میری طاقت کے مطابق ہے تو اس کو بھیج دو. تو وہاں سے آنے والے فرد کے ساتھ مقابلہ ہوتا تھا, اور اس کو مبارزہ طلبی کہتے ہیں. جنگ کا دوسرا انداز حملہ ہے کہ دونوں لشکر ایک دوسرے پر حملہ کریں. یہ لشکر میمنہ میسرہ پر حملہ کرتا تھا, میسرہ میمنہ پر حملہ کرتا تھا. قلب لشکر مل کر ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے جنگ کیا کرتے تھے. یہ دوسرا طریقہ ہے. پہلا طریقہ اعلیٰ طریقہ تھا. دوسرے طریقے کو کوئی اتنا اچھا بس کہا جاتا تھا کہ اب قبیلے کی فتح منظور ہے تو یہ بھی ہم نے چونکہ فتح حاصل کرنی ہے تو یہ طریقہ بھی اچھا ہے. اور عرب کے اندر سب سے پست طریقہ, سب سے گھٹیا طریقہ جنگ کا یہ ہوتا تھا کہ تیر چلائے جائیں. یعنی سامنے لشکر ہے, آپ بجائے اس کے تلوار یا نیزے سے دشمن پر حملہ کریں, تیروں سے حملہ کریں. تو کہا جاتا تھا کہ یہ پست لوگ ہیں جو تیروں سے حملہ کر رہے ہیں, یہ گھٹیا لوگ ہیں, ان کے اندر نہ شجاعت ہے, نہ بہادری ہے, نہ مردانگی ہے, ان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ دشمن کے ساتھ جا کے لڑ سکیں. اور اس سے بھی پست اور گھٹیا ترین طریقے کا یہ ہوتا تھا کہ کسی دشمن پہ آپ پتھر مارنا شروع کر دیں. عموماً جنگ کے 3 طریقے تھے, لیکن جب کوئی لشکر گھٹیا اور پستی کی انتہا تک پہنچ جاتا تھا تو پتھر مارنے شروع کر دیتے تھے. یہ 3 طریقے ہیں جنگ کے عرب کے اندر, ان کو مد نظر رکھیے گا. اب میں آپ کو واقعہ کربلا کے حوالے سے ایک حقیقت کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ جنگ میں دشمن, میں شیعہ نہ شیعہ اعتقادات کا سہارا دے رہا ہوں نہ کسی اور اسلامی فرقے کی طرف, بلکہ آپ کی خدمت میں صرف اور صرف تاریخی لحاظ سے جنگ کے چند گوشے بیان کر رہا ہوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اگر زحمت نہ ہو تو تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں, یہاں کافی جگہ خالی ہے اور مسلسل کوئی تشریف لے کر آ رہے ہیں تو جگہ نہیں ہوگی. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, آگے آ جائے, جگہ بلندر جب بھی کوئی جنگ ہوتی ہے تو ہر لشکر کا کچھ نہ کچھ ہدف ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ مقصد ہوتا ہے. وہ ایک حقیقت ہے اور ایک جنگ کرنے کے انداز کے بارے میں کہا جاتا ہے. امام حسین علیہ السلام نے پہلے دن سے جنگ کے انداز کے بارے میں متعدد مقامات پر کہا کہ ہم جنگ کی ابتدا نہیں کریں گے. یہ ہے امام حسین علیہ السلام کا طریقہ. دوسری طرف جو لشکر ہے ان کی حالت, ان کی ترجیحات کیا ہیں, تاریخی طور پر عرض کر رہا ہوں, ان کی ترجیحات یہ ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے اس جنگ کو تمام. خوف کس چیز کا ہے, کیوں جنگ کو جلدی تمام کرنا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ انہیں خبر ملی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے بصرہ میں خط لکھے ہیں, کوفہ والوں کو خط لکھے ہیں, اور کوفہ کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں 2-4 ہزار کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کی بیعت کی تھی. ابھی چونکہ کوفہ میں کرفیو ہے, لیکن کسی بھی ممکن ہے یہ 2-4 ہزار افراد کرفیو توڑ کر کسی نہ کسی طریقے سے کربلا پہنچ جائیں, اور اگر یہ افراد کربلا پہنچ گئے تو نتیجہ جنگ کا تبدیل ہو سکتا ہے. لہذا لشکر کی دشمن کی کیا خواہش ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے جنگ کو تمام کر دیا جائے. یہ ایک حقیقت ہے. دوسری حقیقت جو اس لشکر کے ذہنوں میں ہے وہ یہ کہ ہم یہ جو 72 افراد ہیں ایک قول کی بنیاد پر, اور زیادہ سے زیادہ 100 یا 100 سے کچھ اضافی 102 105 اور دیگر اقوال جو ہیں, یہ امام حسین علیہ السلام کے لشکر کی ٹوٹل تعداد ہے کہ ہم اگر حملہ کریں گے تو زیادہ سے زیادہ اس لشکر کو 1 ساعت میں 1 گھنٹے کے اندر پورے لشکر کو شہید کر کے ختم کر کے اور شام کے وقت ہی کوفہ کی طرف چل پڑیں گے. تو انشاءاللہ 10 محرم کو ہم واپس پلٹ جائیں گے, جو حضرت عباس مہلت لینے کے لیے گئے تھے.
یہ ہے ان کا ذہنی تصور۔ اب مجھے یہ ظاہر سی بات ہے کہ 30,000 کے لشکر کے ذہن میں اور کیا تصور آئے گا کہ ہم سارا دن لڑیں گے؟ نہیں، 72 آدمی ہیں، 100 آدمی ہیں، کتنی دیر لڑ لیں گے؟ ایک آدمی کے مقابلے میں کم از کم 300 آدمی ہیں، کتنی دیر لڑ لیں گے؟ 10-15 منٹ کی مار ہے، اس سے زیادہ کی جنگ ہماری نہیں۔ روز عاشور جنگ شروع ہوتی ہے۔ اب میں جنگ کے کچھ حملے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جنگ کس طرح سے ہوئی۔ امام حسین علیہ السلام نے جو میدان سجایا ہے جنگ میں، عرب کے اندر میں متعدد مرتبہ مسائل کے اندر بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتا رہا ہوں کہ دشمن کی ہمیشہ کوشش ہوتی تھی کہ اگر ہو سکے تو اپنے دشمن کو گھیر لو۔ گھیرنے کے بعد کوئی بھی فرد اگر اس کو گھیر لیا جائے پھر وہ مقابلہ نہیں کر سکتا، مقابلے کی سکت باقی نہیں رہتی۔ تو امام حسین علیہ السلام نے بعض روایات کے مطابق شب عاشور خیموں کو اٹھا کر ایک اور جگہ منتقل کیا ہے، اور بعض روایات کہتی ہیں نہیں، امام حسین نے جو خیمے نصب کیے تھے اس میں ان جنگی اصولوں کا خیال رکھا تھا۔ امام نے خیموں کو کچھ ایسے ٹیلوں کے درمیان بھی جن کی شکل ہلال کی طرح ہوتی ہے، چاند پہلی کا چاند دیکھا ہے نا، ایسے ٹیلوں کے درمیان اپنے خیمے نصب کروائے۔ ان خیموں کے ان ٹیلوں کے درمیان صرف ایک مقام پر ایک مستطیل سی جگہ ایسی تھی کہ اگر اس کو بند نہ کیا جاتا تو وہاں سے دشمن داخل ہو کر اور پورے کے پورے لشکر کو امام حسین علیہ السلام کو گھیر سکتا تھا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے بالکل اس مستطیل پر اصحاب کے خیمے لگوائے، یعنی جنگی حکمت عملی کے حساب سے۔ یہ بالکل شیعہ اعتقادات کے مطابق نہیں، میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ جو بعد میں تشریف لا رہے ہیں وہ بھی اس مسئلے کی طرف متوجہ رہیں کہ امام حسین علیہ السلام خالص جنگی حکمت عملی کے تحت امام نے وہاں پر اصحاب کے خیمے نصب کروا دیے کہ اب یہاں سے امام حسین علیہ السلام کے لشکر کو گھیرا نہیں جا سکے گا۔ ایک اور کام جو امام حسین علیہ السلام نے انجام دیا ہے احتیاط کے لیے کہ خیام کے پیچھے خندق کھدوائی ہے۔ یہ جو 3 دن کے اصحاب بھوکے پیاسے تھے، انہوں نے خندق کھودی ہے جس میں صبح عاشور آگ جلا دی گئی ہے، اور بعض روایت کے مطابق اسی رات میں شب عاشور آگ جلا دی گئی۔ یہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے لشکر کو محفوظ کیا ہے۔ دشمن ان چیزوں کا احساس ہی نہیں کرتا۔ 30,000 کا لشکر ہے، انہیں کوئی ضرورت ہی محسوس نہیں ہو رہی۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے وہ جنگی اصول، آپ امام حسین علیہ السلام کے لشکر کو جیسے ہر لشکر کو تقسیم کیا جاتا ہے، کچھ پیادہ ہیں کچھ سوار ہیں۔ امام حسین نے اپنے لشکر کو تقریباً 40 کے قریب پیادہ اور 30 سوار ہیں، اور اگر اس تعداد کو بڑھا دیا جائے تو اسی مناسبت سے، اسی تناسب سے آپ سواروں کو بڑھا سکتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے بالکل اسی عرب کے اصول کے مطابق 3 لشکر ترتیب دیے، میمنہ، میسرہ اور قلب لشکر۔ میسرہ پر جناب مسلم ابن اوسطہ کو علمدار بنایا اور حبیب ابن مظاہر کا، دوسری طرف جناب زہیر ابن قین کو، اور ایک جگہ پر قلب لشکر پر مولا ابو الفضل العباس کو، یہ 3 علمدار بھی بنائے ہیں۔ اب صبح جنگ شروع ہوتی ہے، میں مختصر کرتا ہوا چلا جا رہا ہوں۔ جنگ کا سب سے پہلا، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا کہ ہم جنگ کی ابتدا نہیں کریں گے، تو عمر ابن سعد نے سب سے پہلا تیر مارا ہے۔ تیروں کے لیے بنیادی طور پر اصول یہ ہے کہ فاصلہ کم ہو، اگر دور سے تیر مارا جائے گا تو وہ ایک ہوائی فائرنگ کی مانند رہے گا کہ جس کا کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ دشمن نے سب سے پہلے تیر چلائے ہیں، عمر ابن سعد نے گواہ بنا کر کہا ہے کہ گواہ رہنا سب سے پہلا تیر میں نے مارا ہے، اور باقی لوگوں نے بھی جذبات میں آ کر اور جنگ کے آغاز کے طور پر لشکر امام حسین علیہ السلام کی طرف تیر چلائے ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے کہا ہے قوموا رحمکم اللہ، اے میرے اصحاب اٹھو اور موت کی طرف بڑھو کہ جس سے کوئی فرار نہیں۔ اور امام حسین نے جملہ کہا کہ یہ جو تیر آ رہے ہیں یہ تمہاری قوم کی طرف سے پیغام ہے جنگ کا۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام اسی ترتیب کے مطابق اپنے لشکر کو لے کر، انتہائی مختصر لشکر ہے، آپ تصور کریں کہ 30,000 کا لشکر، اس مختصر لشکر کو زیادہ سے زیادہ 10 15 20 منٹ سے زیادہ تاریخی طور پر، عقلی طور پر اور تاریخی شواہد کے طور پر اس سے زیادہ یہ لشکر ٹھہر نہیں سکتا۔ امام حسین علیہ السلام اپنے لشکر میں آ کر کھڑے ہوتے ہیں تو عرب کے دستور کے مطابق اب یہ لوگ یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم کتنے اعلیٰ اقدار کے حامل ہیں،
زیاد اور عبید اللہ ابن زیاد، یہ دو باپ بیٹا ہیں، آپ جانتے ہوں گے، ان کا ذکر سنا ہوگا۔ ان کے دو غلام ہیں، ایک ایک غلام ان دونوں باپ بیٹوں کا، ایک کا نام سالم ہے اور ایک کا نام یسار ہے۔ انہوں نے کوفے کے اندر شیعوں کو بہت ہی زیادہ تکلیف دی، بہت کیا، ان کے بڑے مظالم ہیں، ان دو ملعونوں کے شیعوں کے اوپر بہت ہی زیادہ مظالم ہیں۔ یہ دو آتے ہیں مبارزہ طلبی کے لیے، عرب کے سب سے اعلیٰ طریقہ کار کے مطابق جنگ کرنے کے لیے آ کر مبارزہ طلبی کرتے ہیں۔ جیسے ہی ان دونوں افراد پر نظر پڑتی ہے تو جناب بریر ابن خزیر اور حبیب ابن مظاہر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آقا انہوں نے کوفے کے اندر شیعوں کا جینا حرام کیا ہوا تھا، اہل بیت کے ماننے والوں کو بہت تکلیف ہے کہ آقا ہمیں اجازت دیں، ہم ان کے مقابلے میں جائیں گے۔ امام کہتے ہیں، امام رک جاتے ہیں کہ ایسے میں عبداللہ ابن عمیر کلبی کھڑے ہو جاتے ہیں اپنی جگہ سے، بڑے لمبے کرتے تھے، چوڑا سینہ، مضبوط کلائیاں۔ امام سے کہتے ہیں کہ آقا ان دو آدمیوں کے مقابلے میں اکیلا گیا، یہ حسین کے لشکر کی فتح دیتا ہے کہ کوفے کے پست ترین افراد، ظالم ترین افراد جن کے نام سے کوفے کے لوگ ڈرا کرتے تھے، وہ دونوں آئے ہیں۔ اور ادھر سے امام حسین علیہ السلام کی جانب سے عبداللہ ابن عمیر کلبی کہتے ہیں کہ آقا مجھے اجازت دے، میں ان دونوں کے مقابلے میں اکیلا جاؤں۔ جناب ابن عمیر گئے، سالم اور یسار نے پوچھا کہ تعارف کرواؤ۔ انہوں نے کہا کہ میرا نام عبداللہ ابن عمیر۔ کہا کہ نہیں، ہم کسی عبداللہ ابن عمیر کلبی کو نہیں جانتے، اگر ہمارے مقابلے میں کسی نے آنا ہے وہ عرب کے دستور کے مطابق، ہمارے مقابلے میں اگر کوئی آئے تو زہیر ابن قین آئے، حبیب ابن مظاہر آئے، بریر آئے، ان سے کم کے ساتھ ہم لڑنے کے لیے تیار نہیں۔ عرب کے دستور کے مطابق جناب عبداللہ نے تلوار نکالی، حملہ کیا، ایک حملے میں یسار کو مار دیا۔ جیسے ہی یسار کو مارا تو سالم نے حملہ کیا، جس کو روکنے کے لیے جناب عبداللہ نے ہاتھ آگے کیا، اور ہاتھ آگے کرنے کی وجہ سے ان کی دونوں ایک ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئیں، اور اس کے بعد انہوں نے جنگ کرنے میں سالم کو بھی قتل کر دیا، اور اس کے بعد 2-4 افراد اور بھی آئے مبارزہ طلبی کے لیے، ان کو بھی قتل کیا۔ ابھی یہ جنگ کر رہے تھے، اور جنگ کا جو بہادرانہ اور شجاعانہ طریقہ کار ہوتا ہے، ان کو قتل کرنے کے بعد جناب عبداللہ نے اب رجز پڑھنے شروع کیے کہ اب میں تمہیں بتاتا ہوں، تم نہیں مان رہے تھے نا کہ میں کون ہوں، کہ عبداللہ ابن عمیر کلبی کون ہے۔ اب انہوں نے رجز پڑھنے شروع کیا، ان رجز کے اندر کہتے ہیں کہ میں بنی کلاب سے تعلق رکھتا ہوں، میرے شرف کے لیے یہی کافی ہے کہ قبیلہ عامر ہمارے گھر میں ساکن ہے۔ اور یہ اشعار پڑھتے پڑھتے ان دونوں، یہ جو عبداللہ ابن عمیر ہیں، ان کے حوالے سے عرض کروں کہ یہ ام وہب کے ساتھ، اپنی بیگم کے ساتھ، اپنی زوجہ کے ساتھ یہاں آئے تھے، اور ان دونوں میاں بیوی میں بلا کا پیار تھا، بہت محبت تھی۔ حملہ کرتے ہوئے عبداللہ ابن عمیر نے رجز پڑھا اور کہا ام وہب، میں تمہیں اس بات کا وعدہ دیتا ہوں، میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ میں بڑھ بڑھ کر حملے کروں گا۔ یہ جو اپنی زوجہ کو خطاب کر کے کہا تو وہ ام وہب جو کافی دیر سے جنگ دیکھ رہی تھی، ان سے برداشت نہیں ہوا، وہ چوبے خیمہ اٹھا کر اور میدان میں آ گئی۔ بس ان کو دیکھ کر جناب عبداللہ پریشان ہوئے اور کہا کہ نہیں، آپ چلی جائیں۔ وہ جانے کے لیے تیار نہیں تھی، کہا کہ میں تمہارے ساتھ میں تم سے جدا نہیں ہوتی نا، میں تمہیں کسی صورت چھوڑوں گی نہیں، میں تمہارے ساتھ ہی جاتی ہوں، یہاں تک کہ امام حسین نے کہا کہ دیدی آپ چلی جائیں، اور یہ واپس۔ یہ جنگ کا پہلا مرحلہ تھا جو امام حسین علیہ السلام کی فوج نے بھرپور طریقے سے کامیابی حاصل کی، یعنی کسی کے اندر جرأت ہی نہیں ہوئی کہ اس کے بعد عبداللہ کے مقابلے میں نکلے۔ اس کے بعد خطرناک حملہ ہوتا ہے کسی بھی فوج کا کہ سوارا نظام گھوڑے والے حملہ کرے۔ امام حسین علیہ السلام کے میسرہ پر عمرو بن حجاج کی سربراہی میں کئی سو لگیا۔ اب آپ خود متوجہ ہیں کہ جب ہدف مختصر ہوگا تو چاہے آپ 1000 گھڑ سوار لے آئیں تو انہیں پلٹ کر آنا ایک مختصر ہدف ہے،
تو امام حسین علیہ السلام کی یہ 20-25 کے قریب جو میسرہ کے اوپر اصحاب موجود تھے، انہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اس سوارا نظام کا مقابلہ کیا کہ جیسے ہی وہ قریب آئے تو انہوں نے بالکل بھی فوجیوں کی طرف توجہ نہیں کی، بلکہ گھوڑوں کو نشانہ بنایا، بیٹھ کر اپنے نیزوں سے گھوڑوں کو نشانہ بنایا۔ بس جیسے ہی گھوڑے قریب آتے تھے یہ نیزے گھوڑوں کو مارتے تھے اور گھوڑوں کے اگلے پیر کھڑے اٹھتے تھے۔ نتیجتاً یہ ہوتا تھا کہ جو پیچھے سے گھوڑے بھاگے ہوئے آ رہے تھے وہ آپس میں صفیں خراب ہو گئی۔ بس جیسے ہی صفیں خراب ہوئی انہوں نے اپنی تلواریں نکالی اور اس تیزی کے ساتھ حملہ کیا ہے کہ ان کے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا کہ ہمارے سر پر کون سی مصیبت آ پڑی ہے۔ سینکڑوں کی تعداد میں گھڑ سوار بھاگ کھڑے ہوئے، کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ، کہاں سے تلواریں آ رہی ہیں، کہاں سے ہم پر نیزے پڑ رہے ہیں۔ کیونکہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب نے یہ طے کر لیا تھا ہم نے تو شہید ہونا ہے۔ اس حملے کے نتیجے میں جو میسرہ پر پہلا حملہ ہوا تھا صرف ایک شخصیت حضرت مسلم ابن اوسجہ شہید ہوئے، زخمی ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام آئے اور بعد میں زخموں کی تاب نہ لا کر یہ پہلے شہید ہیں کربلا کے۔ تاریخی واقعات میں مقاتل کے اندر لکھا ہوا ہے سب سے پہلے شہید اور شہید زخمی ہوئے اس حملے کے اندر، یہاں تک کہ خیموں میں پہنچے اور خیموں کے اندر جب کنیزوں نے بین کی وا مسلمہ وا اوسجہ تو تب ان دشمن کو پتا چلا کہ ہم نے تو حسین کی فوج کا پہلا آدمی شہید کر دیا ہے، تو پہلی مرتبہ لشکر یزید کے اندر ڈھول تاشے پیٹے گئے، خوشی منائی گئی۔ اس خوشی منانے پہ جو بعض پرانے فوجی تھے انہوں نے کہا کہ تف ہے تم پر کہ ایک آدمی کو مار کے اور تم اتنی خوشیاں منا رہے ہوتے۔ اس حملے کے بعد جیسے ہی یہ احساس ہوا کہ ہاں ہم نے امام حسین علیہ السلام کے میسرہ کو نقصان پہنچایا ہے تو میمنہ کی جانب سے شمر نے حملہ کیا ہے۔ اس حملے کے اندر میں انتہائی مختصر کرتا ہوا چلوں، یہ جو حملہ امام حسین علیہ السلام کے میمنہ کی جانب کیا گیا تھا اس میں عبداللہ ابن عمیر شہید ہوئے۔ شمر سواروں کے ساتھ آیا تھا یہ حملہ کرنے کے لیے، اس میں بھی صرف ایک آدمی شہید ہوئے اور وہ یہی عبداللہ ابن عمیر۔ انہوں نے انتہائی جانانہ طریقے سے، انتہائی شجاعانہ طریقے سے مقابلہ کیا اور یہاں سے پستی کا آغاز ہوتا ہے کہ جیسے ہی عبداللہ ابن عمیر کی زوجہ نے دیکھا کہ میرے آقا میرا شوہر زمین پر گر گیا ہے تو یہ فوراً آئی ہے، آ کر عمیر کے چہرے سے خاک صاف کرنا شروع کی ہے۔ پستی کی انتہا یہ ہوئی ہے کہ شمر نے اپنے غلام رستم سے کہا کہ اگر ہو سکتا ہے تو اس کے سر پہ جاؤ اور گرز مار دو۔ ابھی امام کا لشکر سنبھلا نہیں تھا کہ اس رستم نے آ کر اس وہب کے سر پر گرز مارا اور جناب وہب شہید ہوئی۔ یہ پہلی پستیاں تو ساری تھیں لیکن یہ وہ پستیاں میں بتا رہا ہوں کہ جو ان کے اپنے فوجی، ان کے اپنے سپاہی کہا کرتے تھے کہ تو ہم کیا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی فوج کی جانب سے پہلا حملہ کیا گیا۔ یہ پہلا حملہ جو کل میں نے کل مولا ابن فضل العباس کے مسائل پڑھتے ہوئے بیان کیا تھا کہ وہ 5 آدمی جو لشکر میں گئے تھے، حملہ صرف اور صرف اسی حد تک بیان کروں گا، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں۔ تو پہلا حملہ یہ اس حملے کے بعد یعنی قلب لشکر سے بھی حملہ ہو چکا ہے، میمنہ اور میسرہ پر بھی حملہ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد عمرو ابن حجاج، حضرت ابن قیس کہ جو سوارا نظام کے سالار تھے، انہوں نے عمر سعد سے کہا کہ بھائی یہ جو 100 افراد ہیں، یہ 72 افراد ہیں، ان سے لڑنے کے لیے تم گھوڑوں کو کہاں بھیج رہے ہو، گھوڑ سواروں کو کہاں بھیج رہے ہو؟ جتنے گھوڑ سواروں کو بھیجو گے یہ تو ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیں گے، ان سے تو مقابلہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ فرسان المصر ہیں، یہ عرب کی سرزمین کے شجاع ہیں، ان سے گھوڑ سواروں کو کہاں بھیج رہے ہو مقابلہ کرنے کے لیے؟ ان سے اگر مقابلہ کرنا ہے تو پیادہ کو بھیجو۔ اب آپ یہ اعلان تھا در حقیقت شکست، یعنی دشمن کی لشکر کا سوارا نظام جو 10 سے 15 ہزار گھوڑ سواروں پر مشتمل ہے، وہ باقاعدہ گویا اعلان کر رہا ہے کہ ہم ان سے گھوڑوں کی جنگ میں نہیں جیت سکتے۔
یہ تاریخ کے دامن میں محفوظ ہے کہ 100 افراد کے مقابلے میں حضرت ابن قیس، عمر ابن حجاج جو سوارا نظام ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پیادہ لشکر کو بھیجو. سوارا سے ان کا مقابلہ نہیں ہے، گھوڑ سواروں سے ان کا کوئی مقابلہ نہیں. شمس بن ربیع جو پیادہ نظام کا جو قلب لشکر کا سالار تھا، اس کو پیغام بھیجا گیا کہ تم اپنا لشکر بڑھاؤ، تم لوگ آگے بڑھو. تو یہاں پر اس شخص نے انکار کر دیا، چونکہ دیکھ چکا تھا کہ 5 فوجی 5 پیادہ امام حسین علیہ السلام کے لشکر سے نکلے تھے، اور وہ نکل کے اس حد تک اندر آ گئے تھے کہ قلب لشکر میں پہنچ گئے تھے. اور ہمارے لشکر کی حالت یہ تھی کہ جب ابو الفضل عباس ان کو بچانے کے لیے آئے ہیں تو کسی کی ضرورت نہیں ہو سکی کہ عباس کی طرف نیزہ بلند کر سکے، عباس کی طرف تلوار کا رخ کر سکے. تو ایسی صورتحال میں میں اپنے پیادہ لشکر کو کیسے بڑھاؤں؟ لیکن اس نے خودداری کرنے کے لیے، اپنی عزت برقرار رکھنے کے لیے کہا کہ میں عرب کا بہت بڑا سردار ہوں، میں خلیفہ کی فوج کا بہت بڑا سالار ہوں، اگر مجھے بھیجو گے تو خلیفہ کی لشکر کی اور میری آبرو چلی جائے گی کہ اتنے سے لوگوں کو لڑنے کے لیے شمس بن ربیع کو آگے بڑھایا گیا. کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کیا جائے، کیسے جنگ کو آگے بڑھایا جائے. عمر سعد اور ان لوگوں نے ایک کام یہ کیا کہ واحد طریقہ یہی ہے کہ حسین سے جنگ جیتنی ہے تو اب حسین کو گھیر آخری یہ پستی کی علامت، امام حسین علیہ السلام کو گھیر لیا جائے. یہ ظہر سے پہلے کے واقعہ ہے. گھیر کے مارو. گھیرنے کے لیے انہوں نے جو طریقہ اپنایا، کہا کہ ہم ٹیلوں پہ سے تو نہیں آ سکتے، نہ فوج کے اندر اتنی توانائی ہے، نہ اتنا لمبا چکر کاٹا جا سکتا ہے. تو ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو خیمے لگائے ہیں، یہ عرض کیا تھا نا میں نے کہ خیمے جو اصحاب کے خیمے تھے کہ ان کو گرا دیا جائے. اگر ان کو گرا دیا جائے گا تو ہم آرام سے اپنے لشکر کو، اپنے گھوڑوں کو لے کر اور چاروں طرف سے امام حسین کے لشکر کو گھیر لیں گے. امام حسین علیہ السلام نے اپنے 10 یا 15 صاحب سے کہا کہ تم خیموں میں رکو، اور جیسے ہی خیموں کی تنابیں کاٹنے کے لیے آئے تو اسے روک. یہ عام طور پر ہمارے یہاں بیان نہیں کیا جاتا، یہ بہادری کی اور شجاعت کی داستان ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. امام حسین کی یہ چند اصحاب اپنے خیموں میں جا کر اپنی تلواریں لے کر بیٹھ گئے. اب لشکر یزید کی جانب سے بڑے اطمینان سے خیموں کی تنابیں کاٹنے کے لیے بعض لوگ آئے. جیسے ہی کوئی خیموں کے قریب ہوتا تھا ایک دم بجلی سی کونتی تھی، ایک دم جس طرح سے شکاری کسی اپنے شکار پر آتا ہے، آیا کرتے تھے امام کے اصحاب اور ان کو خیمے میں لے جا کر قتل کر کے فنار کر کے لاشا باہر پھینک دیا کرتے تھے. خوف زدہ ہو گئے یہ لوگ کہ خیموں کے قریب ہم کیسے جائیں، جو خیموں کے نزدیک جاتا ہے اس کو قتل کر دیا جاتا ہے. تو نتیجہ یہ ہوا، کہا گیا کہ خیموں کی تنابیں نہیں کاٹی جا سکتی، آگ لگا دی جائے. امام حسین علیہ السلام نے جیسے ہی دیکھا کہ آگ لگانے کی تیاری ہو رہی ہے، اپنے اصحاب کو بلا لیا کہ نکل آؤ حسین کو آگ لگانے دو. یہ جنگی حکمت عملی کے حساب سے عمر سعد کی بہت بڑی غلطی تھی کہ وہ گھیرنا چاہتا تھا. جیسے ہی خیموں کو آگ لگی تو امام نے کہا کہ اب یہ راستہ بھی محفوظ ہو گیا ہے، اب یہ ہمیں گھیر نہیں سکیں گے، چونکہ خیموں کو آگ لگ چکی ہے، آگ ہے، گرمی ہے، یہاں سے کوئی بھی عبور نہیں کرے گا. وہ راستہ بھی محفوظ ہو گیا. یہاں تک کہ عمر سعد اور غصے میں آ گیا. عمر سعد نے امام حسین علیہ السلام کے خیموں کے قریب آ کر یہ کہا کہ بس بہت ہو چکا، ان خیموں کی وجہ سے ہمیں جنگ کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے، آگ لے کر آؤ، میں ان تمام خیموں کو جلا دیتا ہوں. جیسے ہی اس نے یہ کہا تو خیام میں بچے رونے لگے، گریہ کرنے لگے. امام حسین علیہ السلام نے بستی کی علامتیں بھی دیکھی، اب جنگ نہیں کر رہے، اب بستی پر اتر آئے. امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ تم مجھے اور میرے بچوں کو خیام میں جلا کر مارنا چاہتے ہو، اللہ تمہیں آگ کا عذاب مسلط کرے تمہارے اوپر. یہ امام حسین علیہ السلام نے جو بد دعا دی تھی جو آپ سنتے ہیں، یہ اس موقع پر ہے. ابھی شمر یہ باتیں کر رہا تھا کہ 10 سواروں کے ساتھ حضرت زہیر بن قین نے شمر کے دستے پر حملہ کر دیا.
حملہ کر کے اس وقت تک جنگ کی کہ جب تک شمر کے دستے راست کو جو اس کے قبیلے کا تھا اس کو قتل کر دیا اور شمر کو اور عمر سعد کو سب کو پیچھے پیچھے. یہ ہے جنگ حسین ابن علی. پریشان ہیں کہ دوپہر کا وقت ہو گیا, ظہر کا وقت ہونے والا ہے اور ابھی تک یہ مٹھی بھر افراد ہم سے مارے نہیں جا رہے. توجہ ہے آپ تھک کر تو سماعت نہیں فرما رہے. محمد صلی جنگ جیتنا ایک مصیبت بن چکی ہے. حضرت ابن قیس عمر ابن حجاج جو سوارہ نظام ہے انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم اب اپنی فوج آگے لے جا کر مزید بے عزتی نہیں کروا سکتے. ڈر رہے ہیں, خوف زدہ ہیں. شمس ابن ربیعی وہ بھی تیار نہیں. آخری لشکر قادسیہ کا لشکر ہے. قادسیہ کا لشکر جو قادسیہ کی سرحد پر معمور تھا اور آپ جانتے ہیں کہ ہر جو 1000 سوار لے کر آیا تھا وہ اسی قادسیہ لشکر سے لے کر آیا تھا. قادسیہ کے لشکر کو 500 یا 1000 تیر انداز اور دیے گئے. یہ طے کیا گیا کہ حسین سے جنگ نہیں جیتی جا سکتی. قادسیہ کے لشکر کو آگے بڑھایا گیا اور اس کو 500 یا 1000 مختلف روایات ہیں تیر انداز دیے گئے. کچھ نہیں کرنا ہم لوگوں نے, نہ کسی کے پاس تلوار ہو نہ کسی کے پاس نیزہ ہو, صرف اور صرف تیر لے کر جائیں اور حسین ابن علی کے لشکر پر تیروں کی بارش. یہ اب پھر مطمئن ہو گئے کہ 72 آدمی اور اب تو مزید کچھ کم ہو چکے ہیں, کتنی دیر تک تیروں کا مقابلہ کریں گے. اب یہ مطمئن ہے کہ قادسیہ کا لشکر آگے آیا, امام حسین علیہ السلام کے قریب ہوا. یہ اثر سے تقریباً جس کو تاریخ کے اندر حملہ اولا کہا جاتا ہے, پہلا حملہ, یہ قریب آ گیا. ایک اصحاب کی عظمت بتاؤں آپ کو. اصحاب نے جو کہا تھا نا شب عاشور کے بی بی, ہم اس وقت تک دفاع کریں گے جب تک ہم زندہ ہیں نا, بنی ہاشم کے کسی فرد پر آنچ نہیں آنے دیں گے. اصحاب کی عظمت دیکھیے گا. تیروں کا حملہ عرب کے اندر پست ترین حملہ اور خطرناک ترین حملہ ہے. کوئی کس طرح سے بچ سکتا ہے؟ میدان ہے, نہ کوئی درخت ہے, صرف صحرا ہے, کچھ بھی نہیں. اور ہزاروں کی تعداد میں تیر آنا شروع ہو جائیں تو کہاں بچیں گے, کیسے بچیں گے؟ کوئی راستہ ہی نہیں ہے بچنے کا. لیکن میں قربان جاؤں امام حسین علیہ السلام کے اصحاب پر اور امام کی جنگی حکمت عملی پر. چند گھوڑے اصحاب ہیں, کچھ ڈھالے ہیں, اور اس کے ساتھ ایک ایسی دفاعی دیوار بنائی جاتی ہے اصحاب کی طرف سے کہ ادھر سے تیر اندازی شروع ہوتی ہے. یہ جو اصحاب ہیں انہوں نے اپنے آپ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. لشکر قریب آ گیا کیونکہ اگر دور سے تیر چلائے جائیں گے تو اس کا اثر نہیں ہوگا. لشکر بالکل امام حسین علیہ السلام کے لشکر کے قریب آ گیا. اصحاب 2 حصوں میں تقسیم ہوئے. کچھ نے امام اور امام اہل بیت حرم کی حفاظت کی ذمہ داری کی کہ جتنے تیر آتے ہیں ہمارے جسموں پہ آئیں, اور کچھ ایسے تھے جو دشمن کے اس لشکر پر, لشکر قادسیہ پر شکاری عقاب کی طرح سے ٹوٹ پڑے. عزادارو, یہ جو حملہ شروع ہوا ہے دھول اڑی, بہت زیادہ دیر تک جاری رہا, یہاں تک کہ دشمن مجبور ہو گیا پیچھے ہٹنے پر. اب جو دھول ہٹی ہے تو روایات اور مقتل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ تقریباً 50 اصحاب امام حسین علیہ السلام اس حملے میں شہید ہوئے. اصحاب کے پاس جتنے گھوڑے تھے سب شہید ہو گئے, تمام کے تمام گھوڑے مار دیے گئے. حتیٰ کہ روایات میں ہے کہ حضرت ہر کا گھوڑا جو زخمی ہو گیا تھا اس پہلے حملے میں, اس کے بعد حضرت ہر واپس آ گئے تھے, وہ مارا گیا. کوئی گھوڑا نہیں بچا سوائے بنی ہاشم کے گھوڑے. یعنی اصحاب نے کس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کا دفاع کیا. یہ ہے پہلا حملہ.
امام حسین علیہ السلام کی جماعت انتہائی قلیل ہے، یہ بنی ہاشم ہے اور کچھ گنے چنے اصحاب ہیں۔ اسی موقع پر ظہر کا وقت ہو جاتا ہے، امام حسین علیہ السلام نماز کے لیے وقت مانگتے ہیں اور وہ حضرت حبیب کی شہادت، حضرت حد کی شہادت اور یہ اصحاب کی شہادتیں سابقہ، حضرت سعید کی شہادت، یہ تمام کی تمام شہادتیں آپ نے سنی ہوئی۔ ظہر کے وقت کے بعد امام حسین علیہ السلام لشکر قادسیہ بھی چلا گیا اور عملی طور پر تمام کا تمام لشکر یزید پریشان ہے کہ اب یہ جو 20-22 افراد رہ گئے ان سے کیسے مقابلہ کیا جائے۔ اب جنگ لشکر یزید نہیں کرنا، یعنی آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، اب جنگ حسین کا لشکر ہے، یعنی اب حسین کی طرف سے جنگجو جاتے ہیں اور وہ مبارزہ کرتے ہیں، وہ طلب کرتے ہیں کہ آؤ کوئی میرے ساتھ جنگ کے لیے۔ اب جنگ کی ایک حالت میں حضرت علی اکبر کے حوالے سے عرض کروں گا۔ آج کی شب حضرت علی اکبر علیہ السلام سے منسوب ہے ہمارے یہاں۔ علی اکبر کی شہادت پڑھنا سننا نہ میرے بس میں ہے نہ آپ کے بس میں ہے۔ میں علی اکبر کے حوالے سے فضیلت سنا دوں۔ اصحاب پیغمبر نبی کریم سے بہت محبت کرتے تھے۔ بہت سے لوگ ایسے تھے جو نبی کے بعد اسلام لے کر آئے، وہ جب بھی قبر نبی کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے اور انہیں جب خبر ملتی تھی کہ اللہ نے حسین کو ایک ایسا بیٹا دیا ہے جو نبی کی شکل ہے، تو امام حسین کا دروازہ کھٹکھٹا کے کہا کرتے تھے کہ اگر ہو سکے تو اکبر کو باہر بھیجیں۔ یہ تقاضا مسلمانوں کی طرف سے اتنا زیادہ تھا کہ قمر بنی ہاشم اور حضرت علی اکبر نے ایک باقاعدہ طریقہ کار اپنا لیا تھا، کوشش کرتے تھے کہ دن میں ایک مرتبہ مدینے کی گلیوں سے ضرور گزریں۔ لوگوں کو پتا ہوتا تھا کہ قمر بنی ہاشم کا اور شبیہ پیغمبر کے آنے کا وقت ہوا ہے، تو لوگ اپنے گھروں سے نکل آیا کرتے تھے کہ نبی کی زیارت کر لیں۔ اور امام حسین علیہ السلام نے بھی ساری عمر جب بھی علی اکبر کو دیکھا ہے تو رسول کی نظر سے دیکھا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، مجھے علی اکبر کی شہادت نہ پڑھنی ہے نہ پڑھی جائے گی، مجھے کچھ مصیبتیں بیان کرنی ہے علی اکبر کی۔ دعا کریں کہ ہم آج یہ منزل عبور کر سکیں، ہم علی اکبر کی شہادت پڑھ سکیں اور سن سکیں۔ منزل شراب ہے۔ امام حسین علیہ السلام سفر کے تھکے ہوئے کہ کچھ لمحے کے لیے آنکھ بند ہو گئی، جیسے ہی پر بیٹھے ہوئے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس یہ آواز سنی، علی اکبر نے اپنے گھوڑے کو بابا کے گھوڑے کے قریب کیا، کہا آقا کیا کچھ پیش آ گیا ہے، کچھ مشکل پیش آ گئی ہے؟ امام کہتے ہیں کہ علی اکبر ابھی میری آنکھ لگی تو کوئی آواز سنی ہے جو یہ کہہ رہی تھی کہ یہ قافلہ آگے آگے بڑھ رہا ہے اور موت انہیں گھیر رہی ہے۔ علی اکبر کہتے ہیں بابا کیا ہم حق پر نہیں؟ اولسنا علی الحق؟ مولا کہتے ہیں کہ اگر روئے زمین پر ہم حق پر نہ ہوں تو حق پر کون ہوگا؟ علی اکبر ہم ہی حق پر ہیں۔ تو علی اکبر کہتے ہیں کہ بابا اگر ہم حق پر ہیں تو پھر کوئی پرواہ نہیں کہ موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے۔ عزاداران مظلوم کربلا، آ گیا روز عاشور۔ امام حسین علیہ السلام نے لشکر ترتیب دیا۔ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، مجھے جو تاریخی روایات میں ملا ہے سب نے امام حسین علیہ السلام سے اجازت لی ہے۔ واحد علی اکبر ہیں جن کے بارے میں صحیح روایات یہ ہیں کہ جیسے ہی جنگ کی تیاری ہوئی، امام حسین علیہ السلام سے اجازت لینے سے پہلے امام نے کہا تقدم ولدی، اے بیٹا آگے بڑھو۔
علی اکبر کو اجازت نہیں دی، علی اکبر کو حکم دیا ہے کہ بیٹا آگے بڑھو، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے آگے بڑھو۔ لیکن علی اکبر جا رہے ہو تو ایک مرتبہ خیام سے اجازت لے لو۔ عزاداروں یہ جو خیام سے اجازت لینے والا سلسلہ ہے یہ عرب کے اندر ایک دستور تھا، بلکہ خاندان بنی ہاشم کی ایک رسم تھی کہ جب بھی خاندان بنی ہاشم میں سے کوئی کسی ایسے سفر پر جاتا تھا جس سے واپسی نہیں ہوتی تھی تو بنی ہاشم اس کے لیے گریا کیا کرتے تھے۔ حضرت عبد المطلب کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے خود حکم دیا تھا کہ مجھ پر مرثیہ پڑھو، مجھ پر گریا کرو۔ امام علی رضا علیہ السلام کے شہر میں رہتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ جب امام علی رضا علیہ السلام مدینے سے روانہ ہونے لگے تھے تو اسی رسم کے مطابق تمام گھر والوں کو اکٹھا کر کے کہا تھا کہ مجھ پر مرثیہ پڑھو، میں ایسے سفر پر جا رہا ہوں جس سے واپسی نہیں ہوگی۔ عزادارو علی اکبر اسی رسم کے تحت خیام میں واپس آئے ہیں، لیکن میں کہوں گا کہ علی اکبر نے آ کر یہ کہا نہیں ہوگا کہ میں جا رہا ہوں، میں آخری سفر پر جا رہا ہوں، مجھ پر گریا کرو۔ جیسے ہی بیویوں کو خبر ملی ہوگی ہم شکل پیغمبر جا رہا ہے، زینب نے بہن کیے ہوں گے، ام کلثوم نے گریا کیا ہوگا، بہنوں نے آنسو بہائے ہوں گے، علی اکبر کو اجازت ملی، اور علی اکبر کی اجازت ہو یا باقی بنی ہاشم کے جانے کی جو صورتحال ہے وہ ہو، یہ تصویر کشی ہے وہ مقاتل میں موجود نہیں ہے۔ علماء نے اپنے اپنے انداز میں یہ بیان کی ہے۔ میں بس ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ علی اکبر جس بھائی کے ساتھ ساری زندگی کھیلتا رہا ہے، آج آخری رخصت کے لیے جب آیا ہے، اب آخری رخصت کے لیے آیا ہے تو وہ بھائی بیمار ہے۔ علی اکبر امام زین العابدین کے خیمے میں جا کر ممکن ہے ہاتھوں کو بوسہ دیا ہو کہ بھیا یہ ہاتھ سارے رستے ان پتھروں کو روک کے آئیں گے جو آپ کی طرف بڑھیں گے، ممکن ہے آنکھوں کو بوسہ دیا ہو کہ اے بھائی کربلا سے شام تک ان آنکھوں سے جناب سیدہ زینب کو سربراہنا دیکھنا پڑے گا، غیرت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ ممکن ہے سید سجاد کے سر کو بوسہ دیا ہو کہ سارے رستے پتھر کھانا پڑیں گے، ممکن ہے سید سجاد کے پیروں کو بوسہ دیا ہو، اے آقا آپ کو یہ سارا رستہ پیدل چلنا پڑے گا۔ اجرکم اللہ، مولا سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے۔ علی اکبر رخصت ہو کر جیسے ہی نکلنا چاہتے ہیں بیویاں روک لیتی ہیں، پھر نکلنا چاہتے ہیں پھر بیویاں روک لیتی ہیں، بیویاں بہن کر رہی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام خیام میں آ کر کہتے ہیں مسافر کا راستہ نہیں روکو، مسافر کو جانے دو۔ بس عزادارو امام حسین علیہ السلام نے علی اکبر کو سوار کیا، علی اکبر کو تیار کیا۔ عزادارو جب بھی کوئی جوان جنگ میں جاتا تھا، جب بھی کوئی جوان حملہ کرنے کے لیے جاتا تھا تو طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ جیسے ہی اپنے گھوڑے کو آگے بڑھاتا تھا تو اتنی تیزی سے گھوڑے کو آگے بڑھاتا تھا کہ گھوڑے کے دوڑنے سے دشمن خوف زدہ ہو جائے۔ سب کے سب جتنے بھی مجاہد گئے ہیں، امام حسین کے جتنے بھی سپاہی گئے ہیں، گھوڑے کو تیز دوڑا کر گئے ہیں، لیکن عزاداروں صرف علی اکبر واحد ہے، علی اکبر صرف کر رہا ہے جس نے گھوڑے کو تیز نہیں دوڑایا۔ جیسے ہی گھوڑے کو چلانا شروع کیا امام حسین نے روک دیا، علی اکبر آہستہ چلو، اور جب تک تم جا رہے ہو پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے جانا۔ کہا آقا مگر جنگ کی اجازت نہیں دی، کہا بیٹا جنگ کی اجازت دے دی ہے، لیکن علی اکبر تمہیں پتا نہیں کہ تمہارا کوئی جواب بیٹا نہیں ہے، تم جانتے نہیں ہو کہ کسی باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ اے علی اکبر ذرا آہستہ چلو، علی اکبر آہستہ آہستہ چلے جنگ کی طرف۔ علی اکبر نے جنگ کی، 120 کے قریب دشمن کے سپاہیوں کو فنار کیا۔ علی اکبر جب جنگ کر رہے تھے عزادارو جس طرف علی اکبر بڑھتے ہیں دشمن بھاگ جاتا ہے، جس طرف علی اکبر بڑھتے ہیں دشمن بھاگ جاتا ہے۔ کچھ ہی لمحے کے بعد صورتحال یہ ہوئی کہ دشمن دور دور جا کر کھڑا ہو گیا، خوف زدہ دشمن قریب نہیں آ رہا۔ اس
منظر کو, اس مرحلے کو میں یہ کہوں گا کہ دشمن خوف زدہ ہے, لیکن ہمارے بعض مقاتل نے لکھا ہے کہ دشمن علی اکبر کو یہ دیکھ کر قریب نہیں آ رہا تھا کہ رسول اللہ کا امامہ سر پر ہے. علی اکبر نے خیموں کی طرف نظر کی, دیکھا ٹیلے پر باپ کھڑا ہوا ہے اور خیمے کے در پر ماں دیکھ رہی ہے. علی اکبر واپس آئے کہ ایک مرتبہ باپ کو پھر زیارت کروا دوں. اب جو واپس آئے, مولا نے پوچھا علی اکبر واپس کیوں آئے ہو؟ اب کوئی جواب نہیں بن پایا. کہا پیاس کی شدت مارے ڈالتی ہے, اگر تھوڑا سا پانی مل جائے تو میں اور جنگ کروں گا, زیادہ اچھے طریقے سے جنگ کر سکتا ہوں. امام نے علی اکبر کو قریب کیا, اپنی زبان علی اکبر کے منہ میں دی ہے. بس جیسے ہی امام حسین کی زبان علی اکبر کے منہ میں آئی, علی اکبر نے قدم پیچھے ہٹایا, کہا بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے. امام حسین علیہ السلام نے ایک انگوٹھی دی, انگوٹھی دے کر علی اکبر سے کہا کہ رخصت ہو. علی اکبر چلے, قیام سے چلے, حملہ کیا. علی اکبر علیہ السلام جنگ کر رہے ہیں, علی اکبر جنگ کر کے نڈھال ہو گئے ہیں. مرد ابن منقذ نامی ایک ملعون ہے جس نے دیکھا کہ علی اکبر تھک چکے ہیں, تو اب اس کو اپنی بہادری کا احساس ہوا. کہنے لگا کہ عرب کا تمام گناہ میرے سر, کہ اگر یہ جوان میرے قریب سے گزرے اور میں اس کے باپ کو اس کا غم نہ دوں, میں اس کے باپ کو اس کے غم سے دوچار نہ کروں. بس علی اکبر جنگ کرتے ہوئے جیسے ہی اس کے قریب سے گزرے ہیں, اس ملعون نے روایات کے مطابق تلوار کا وار کیا. بعض روایات کہتی ہیں کہ اس نے برچی کا پھل, نیزے کا پھل علی اکبر کے سینے میں اتار دیا. علی اکبر سے سنبھلا نہ گیا. علی اکبر نے اپنے دونوں ہاتھ گھوڑے کی گردن میں ڈال لیے. بس عزاداران مظلوم کربلا, وہ شخص جو امامے کا حیا کر رہے تھے, وہ شخص جو امامے رسول کا حیا کر رہے تھے, جیسے ہی انہوں نے دیکھا شبیہ رسول گر گئی ہے, وہ تلواریں کہ جو اب تک نیام میں تھی نیام سے نکل آئی, علی اکبر کے بدن پر ٹوٹنا شروع ہوئی. ارے علی اکبر کو ٹکڑے کرنا شروع کیا. جس کے ہاتھ میں جو نیزہ ہے نیزہ مار رہا ہے, جس کے ہاتھ میں تلوار ہے علی اکبر پر تلوار برسا رہا ہے. علی اکبر زخموں کی داغ نہ لاتے ہوئے گھوڑے سے گرے. امام حسین علیہ السلام پہنچے, علی اکبر کے جنازے پر پہنچے. بس عزادارو جناب علی اکبر کی لاش پر اس سے پہلے کہ علی اکبر امام حسین سے کوئی بات کرتے, روایات میں ہے کہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے آپ کو پہنچا دیا. جناب سیدہ زینب کا ہاتھ پکڑ کر آقا علی اکبر کی موت بھول گئے, آقا علی اکبر کا غم بھول گئے. بنی ہاشم کے بچوں سے کہا یا فتیان بنی ہاشم ہلموا تزودوا من نعش اخیکم, اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ علی اکبر کا جنازہ لے چلو. جناب سیدہ زینب کو خیموں میں لے کر آ گئے. عزاداروں مجھے زیادہ مصیبت نہیں پڑنی, زیادہ مصائب نہیں پڑنے, صرف ایک مصیبت بیان کروں گا اور آپ کی زحمتوں کو تمام کر دوں گا. عزاداران مظلوم کربلا, آپ سب نے سنا ہوا ہے, یہ واقعہ سنا ہوا ہے کہ جب حضرت ابراہیم جناب اسماعیل کو لے کر واپس آئے, کچھ دن گزر گئے, اس قربانی کے واقعے کو کچھ دن گزر گئے. ایک دن جناب حاجرہ حضرت اسماعیل کی ماں کی نظر پڑی کہ اسماعیل کی گردن پر ایک نشان ہے. پوچھتی ہیں اے خلیل اللہ, اے اللہ کے نبی, یہ اسماعیل کی گردن پر نشان کیسا ہے؟ جناب ابراہیم کہتے ہیں کہ اب کافی دن گزر چکے ہیں تو بتا دیتا ہوں. یہ کہہ کر جناب ابراہیم نے جناب حاجرہ کو تمام واقعہ بتایا کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے میرا امتحان لیا اور اس طرح سے اسماعیل بچ گئے. روایات کے اندر ہے کہ اسی دن سے جناب حاجرہ بیمار ہو گئی. اسی دن سے جناب حاجرہ ایسی بیمار ہوئی کہ اسی بیماری میں دنیا سے رخصت ہو گئی کہ اگر یہ چھری چل جاتی میرا اسماعیل نہیں بچتا. میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا اے حاجرہ, ذرا کربلا میں فخر حاجرہ ام لیلا کو دیکھو. ارے ذرا کربلا میں ام لیلا کو دیکھو, اپنی مرضی سے علی اکبر کو رخصت کر رہی گئی. علی اکبر جب ماں کے پاس اجازت لینے کے لیے آئے نا عزادارو,
علی اکبر جب ام لیلا کے پاس اجازت لینے کے لیے آئے، کہا ماں مجھے اجازت ہے جنگ کی۔ ام لیلا کہتی ہے اکبر اگر تم چلے گئے تو میں کیسے زندہ رہوں گی؟ علی اکبر نے ایک سوال کیا، پوچھا ماں اگر کل قیامت کے دن دادی زہرا یہ سوال کر لیں کہ اے ام لیلا میرا بیٹا مصیبت میں تھا تو تم نے کیا کیا، اگر یہ سوال کر لیں تو ماں کیا جواب دو گی؟ ام لیلا کہتی ہے اکبر جاؤ تمہیں خدا کے حوالے کیا، لیکن ایک ماں ہے رخصت کر دیا لیکن خیمے کے در پر آ کر کھڑی ہو گئی، اکبر کی طرف نہیں دیکھ رہی، حسین کے چہرے کی طرف دیکھ رہی ہیں، بس علی اکبر جنگ کر رہے ہیں۔ جیسے ہی امام حسین کے چہرے پر کچھ تبدیلی آتی ہے، ام لیلا پوچھتی ہے آقا میرے اکبر کی خیر ہو؟ امام حسین کہتے ہیں ایک مرحلہ ایسا آیا، امام حسین کہتے ہیں ام لیلا دعا کرو، ابھی ایک ایسا پہلوان اکبر کے مقابلے میں آیا ہے جو سیر و سیراب ہے، جس نے کھانا کھایا ہوا ہے، جس نے پانی پیا ہوا ہے، میرے 3 دن کے پیاسے علی اکبر کے مقابلے میں ایک بہت بڑا پہلوان آ گیا ہے۔ ام لیلا میں نے نانا سے سنا ہے کہ اگر ماں اپنے بیٹے کے حق میں دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ام لیلا خیمے کے دروازے سے ہٹ گئی خیمے کے دروازے سے، یہ بھی نہیں پوچھا کہ آقا علی اکبر کو تو مرنے کے لیے بھیجا ہے، آقا دعا کیوں کروا رہے ہیں؟ لیکن منشائے امام سمجھ کر خیمے سے ہٹ گئی۔ عزادارو علی اکبر کا لاشا امام حسین اور جوان مل کر خیام میں لے آئے، تمام بیویوں نے آ کر بیعت کرنے شروع کیے، علی اکبر کے لاشے پر بیعت کر رہی ہیں، قاسم کی ماں اکبر کی ماں کو تلاش کر رہی ہیں۔ جناب سیدہ زینب نے دیکھا کہ تمام بیویاں آ گئی ہیں لیکن ام لیلا نظر نہیں آ رہی، خیمے سے نہیں نکلی۔ جناب سیدہ زینب علی اکبر کی ماں کے خیمے میں گئی، دیکھا علی اکبر کی ماں خیمے میں کچھ تلاش کر رہی ہے، بی بی جا کے کہتی ہیں ام لیلا علی اکبر کی لاش آ گئی ہے، عزادارو گریہ کیجیے گا، عزادارو آج گریہ کی شب ہے۔ جناب سیدہ زینب کہتی ہیں علی اکبر کی ماں، علی اکبر کی لاش آ گئی، تمام بیویاں آ گئی، تمام بیویاں گریہ کر رہی ہیں، ام لیلا تم کیوں نہیں آ رہی؟ ام لیلا ہاتھ جوڑ کر عرض کرتی ہے اے آقا زادی میں بھی آنا چاہتی ہوں، اے آقا زادی میں علی اکبر کا پرسہ لینا چاہتی ہوں، اے آقا زادی میں کیا کروں میری آنکھوں کا نور چلا گیا، آقا زادی مجھے دروازہ نظر نہیں آ رہا، ارے میں کس راستے سے چل کر اپنے بیٹے کی لاش پر جاؤں؟